بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک ایمان لانے کا، دوسرا نیک اعمال کرنے کا۔ انسان کو چاہیے جتنا ہو سکے نیک اعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بعض اعمال بعض اوقات ان کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسے انسان نماز پڑھے، تنہا نماز پڑھے تو ثواب کم ملتا ہے، اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کوئی نماز بغیر مسواک کے پڑھتا ہے، یعنی وضو میں مسواک نہیں کی، تو اس سے اتنا ثواب نہیں ملتا نماز میں، مگر جس نماز کے وضو سے پہلے مسواک ہے اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے، انسان اس میں جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا خاص موقع ہوتا ہے، اس میں انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، نوافل کا بھی بڑھ جاتا ہے، فرائض کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ خاص مواقع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اوقات میں اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس خاص تمہید کے بعد آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اسی طریقے سے ایک شب ہے، شب برات۔ شب کا مطلب رات کا ہوتا ہے، برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات کو عام اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مفلس محتاج کہ اس کی مفلسی محتاجی کو دور کر دیا جائے۔ یہ عام اعلان ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہاں پر یہ یاد رکھنی چاہیے، کیا حقیقت میں شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے؟ نمبر 2، شب برات میں عبادت کرنی چاہیے انسان کو۔ نمبر 3، کیا شب برات میں قبرستان جانا ضروری ہے؟ نمبر 4، کیا شب برات کو صبح 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے؟ کیا یہ روزہ رکھنا سنت ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں جو آپ حضرات نے اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں۔ پہلی بات، شب برات کی فضیلت۔ تو عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ حالانکہ 10 صحابہ کرام سے ایسی حدیثیں مروی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 2، شب برات میں عبادت کرنی چاہیے۔ کیا شب برات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ تو امت مسلمہ کا جو خیر القرون یعنی صحابہ، تابعین، طب تابعین کا دور رہا ہے، تو اس میں بھی اس رات کے اندر عبادت کرنے کو باعث اجر و ثواب سمجھا گیا ہے، اور ان حضرات نے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ اس رات کے اندر کسی عبادت کا کوئی خاص طریقہ جو ہے منقول نہیں ہے کہ انسان اس طریقے سے عبادت کرے، یا اتنے رکعتیں پڑھے، یا اتنے رکعتوں کے اندر اتنی لمبی قرات کرے، یا ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اتنی صورتیں پڑھیں اور یہ صورت پڑھے، یا یہ صورت کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے۔ تو یہ اس طریقے کی بے بنیادی باتیں ہیں، یہ نہیں ہیں، بلکہ حسب توفیق انسان کو جتنی توفیق ملے انسان عبادت کرے، نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب کا مطلب ہو گیا عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر کی اذان تک پوری رات کو جاگنا ہی شب ہے، اگر انسان بیچ میں سو گیا تو اس کی شب نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شب کا مطلب یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد جو ہے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، پھر نیند آ جائے تو آپ سو جائیں، پھر تہجد کے وقت میں اٹھیں، پھر جو ہے تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں۔ تو پوری رات کا مسلسل جاگنا ہی شب نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر عبادت کرنا بھی شب ہو جاتا ہے۔
تیسری بات یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ ایک حدیث میں سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آج یعنی شب برات کی رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اس سے مسلمان اسی رات کے اندر قبرستان جانے کا اہتمام کرنے لگے. تو مفتی شفیع صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس درجے میں ثابت ہو انسان کو اسی درجے تک اس کو رکھنا چاہیے، اسے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یعنی پوری حیات طیبہ میں اس رات میں ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جنت البقیع میں جانا ثابت اور مروی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس رات میں زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جائیں. اگر اس سے زیادہ جائیں گے اور ہر شب میں جائیں گے اور ہر شب میں جاننے کو ضروری اور لازمی سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جو شخص آج کی رات کو قبرستان نہیں گیا اس کی شب ہی نہیں ہوئی، تو یہ چیزیں جو ہیں غلط ہیں. ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ کیا آج کی رات کا صبح جو ہے یعنی 15ویں شب اس کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. تو مستحب عمل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ پورے سال کا ریکارڈ فرشتوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا ریکارڈ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں. تو لہٰذا روزہ رکھنا اس میں مستحب عمل ہے. روزہ رکھنا چاہیے اور روزے رکھنے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. جس کو اللہ توفیق دے روزہ رکھے اس کو جو ہے واجب اور ضروری نہ سمجھا جائے. تو ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ شب انسان کرے حسب توفیق اس میں عبادت کرے. جو جاگ رہے ہیں وہ سونے والوں کو گنہگار نہ سمجھیں اور اعلان لوگوں کو جمع نہ کیا جائے، شور شرابہ نہ کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر انسان عبادت کرے. جتنا ہو سکے کہ انسان اکیلا بیٹھے تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے. مجمع لگانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان انفرادی طور پر عبادت کرے. ساری رات کا جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر انسان بالکل بھی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے اور فجر کی نماز اٹھ کر پڑھے تو وہ بھی گنہگار نہیں ہوگا. شب کرنا ضروری بھی نہیں ہے. جو کرے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، اور جو نہ کریں تو وہ ان کو جو ہے گنہگار بھی نہ سمجھا جائے. تو اس طریقے سے شب کیا جائے. یہ ہے شب برات.